جو اس دنیا میں رہتے ہیں صبح اور شام محنت کر رہے ہیں، لیکن کن لوگوں کی محنت اللہ قبول کرتا ہے اور کون لوگ ہیں جن کے اللہ اعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لوگ، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ ان کی محنتیں نبی کے طریقے پر نہیں ہوں گی، انہوں نے اپنی زندگی اپنے ہی بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار لی، جس کا دل آیا اس کو اس نے سمجھ لیا یہ ثواب کا کام ہے۔ دنیا میں وہ کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا، لیکن جس راستے کو محمد نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چل پڑا۔ ساری عمر گزار دیتا ہے انسان، لیکن وہ راستے کا تعین ہی نہیں کر سکا۔ کتنے ہی لوگ ہیں معاشرے کے اندر جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کی عمریں 70 اور 80 سال کی ہو چکی ہیں، خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور بنے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی عبادت منظور ہوگی، قبول ہوگی؟ قطعاً ہی نہیں۔ اور کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے راستے کا تعین کر لیا، چاہے ان کے اعمال کم ہی کیوں نہ ہوں، وہ ایک راستے پر چل رہے ہیں۔ اور ان کی منزل جنت ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کن کے اعمال خسارے والے ہیں۔ کتنے لوگ اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی دنیا کی جتنی کوشش تھی، دنیا میں رہتے ہوئے جتنی انہوں نے کوشش کی، سب بیکار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے رہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ کسی بتی سے پوچھیں کیوں شیطان اس بات پر
سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ شیطان اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہے جو آدمی دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، اس کام کو وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے۔ گناہ، چوری، ڈاکہ، سب کچھ وہ گناہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور انسان ثواب سمجھ کر وہ کام کرتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یہ صوفی کیسے ضربیں لگاتے ہیں، ذکر کی محفلیں سجا کر بیٹھتے ہیں، رات کو لائٹیں بند کر دیتے ہیں اور اپنی گردنیں گھما کر الا اللہ کی ورد کرتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعتی ہیں۔ اس کام کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہماری یہ عبادت قبول ہو جائے گی۔ ہر وہ کام جو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ ثواب نہیں، وہ بدعت ہے، وہ گناہ ہے، وہ بربادی ہے، وہ جہنم کے راستے میں جانے والے کام ہیں۔ ہر وہ کام جو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کام نہیں کیا، وہ جہنم کے گڑھے میں جانے والا کام ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کس چیز کا؟ اللہ کی آیات کا، اللہ سے ملاقات کا، قرآن کا، قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے ملاقات کرنے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، اور پھر اللہ سے ملاقات کا انکار کرنا، آخرت کے دن کا انکار کر دینا کہ کس نے جان دیکھی ہے، کس نے جنت دیکھی ہے، کس نے جہنم دیکھی ہے۔ نہ نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں۔ اصل میں اس نے قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا، انکار کر دیا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ملاقات کا انکار کر دیا کہ جب کھڑے ہوں گے رب کے سامنے پھر دیکھا جائے گا۔ وہ تمام اللہ کی آیات جو آخرت کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس کو یقین ہی نہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ اور جس کو یقین نہ ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ دنیا میں جو دل میں آئے کرتا ہے۔ کسی کی عزت کو اچھال لے، اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کو یقین نہیں کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے کام کرنے والوں کے اللہ اعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ان کے اعمال کل ترازو میں تولے نہیں جائیں گے، وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں جتنی مرضی کوشش کرتے رہو، جتنی مرضی محنتیں کرتے رہو، اگر اعمال کا
اور راستے کا تعین نہ ہو، اعمال صالح نہ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ اعمال کل قیامت کے دن تولے ہی نہیں جائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی تباہ کرتا ہے، غیر اسلام کی تباہ کرتا ہے، غیر اسلام کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول نے شریعت کو بیان کر دیا، مسئلے کو واضح کر دیا قرآن میں، احادیث میں، وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو قرآن میں نہیں ہوتے، جو نبی کے فرمان سے ثابت نہیں، غیر الاسلام دینا، وہ دین وہ غیر اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چلتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر چلتا ہو، اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام کی دعوت دینے والا ہو یا اس پر عمل کرنے والا ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے بھی وحی کی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ امت کو پیغام ہے، نبی اکرم یا انبیاء کوئی شرک نہیں کرتے۔ اللہ نے ایک جگہ پر 18 انبیاء کے نام لے کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ قانون امت کے لیے ہے بھائیوں، کوئی نبی بھی شرک نہیں کرتا، یہ قانون ہمارے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر ہے، فلاں بزرگ ہے، اگر وہ درباروں پر سجدے کر رہا ہے، اگر درباروں پر چادریں چڑھاتا ہے، چلو پیر تو بہت بڑا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کون شخص ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کی ذات میں کوئی بھی شریک کرتا ہے کسی کو بھی، وہ مشرک ہے، اور مشرک کے اعمال تباہ و برباد ہیں۔ مشرک پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ اپنے عقیدے کو دیکھیے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں شرک کی رتی بھی ہوئی تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہمارے اعمال، جو شخص بھی عمل کرتا ہے اور اس کے اعمال میں شرک ہے یا شریعت سے ہٹ کر ہیں، تو اللہ ان اعمال کو ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں بس اعمال ہی کرنے چاہیے، اعمال سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔
ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ عمرہ، نہ صدقہ، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جہاد میں شریک ہوا، سیدھا جنت کا وارث بن گیا۔ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اور جس کی بنیاد عقیدہ توحید نہ ہو، اس کے اعمال کو اللہ ذرے بنا کر ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کا تول نہیں ہوتا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اگر کوئی شخص قرآن کی آیات کو کہ اس کے دل میں کجی ہو، کراہت ہو، یہ اللہ نے پردے کے احکام کیوں نازل کر دیے، دل میں اس کے اندر کراہت پیدا ہو جائے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ زانی کو سنسار کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، اگر اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن کی آیات کو اس نے منسوخ کر دیا، نہیں مانا، کفر کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے جو اللہ نے نازل کیا اس سے وہ کراہت کرتا ہے، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں ہے یہاں ہمارے پاکستان کے اندر، لیکن اس کے احتراماً اس کا عقیدہ رکھنا، اس کو ماننا کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، زانی کو سنسار کیا جائے، شرابی کو کوڑے لگائے جائیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبيل الله، اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتی ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد۔ کتنی قرآن کی صاف آیت ہے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے مسائل ہیں بھائیوں، کتنے مسائل ہیں۔ جنازے میں ثنا نہیں ہے، جنازے میں جو شریعت کا جنازہ ہے اس کے اندر ثنا نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ اردو میں نیت کی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی شریعت میں یہ بات نازل نہیں کی، اور جو بات کرتے ہیں ہم دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ جائیں لوگوں سے پوچھئے، مولویوں سے پوچھئے کہ آپ جنازے میں ثنا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ پوری سیاہ ستہ میں کوئی ایک حدیث ثابت کر دیں، نہیں کر سکتے۔ اور پھر نماز سے پہلے جو ہم نیت اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں کرتے ہیں، پوری سیاہ ستہ میں کوئی ایک حدیث ثابت کر دیں۔ میں کہتا ہوں ائمہ اربعہ سے کوئی بات ثابت کر دیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو کہ نیت ایسے کی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لکیر کے فقیر ہیں، جیسے مولوی نے کہہ دیا، ہم نے تحقیق نہ کی، ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیں،
بھائیو تحقیق تو کرو نا. قرآن ترجمے کے ساتھ موجود ہے، احادیث ترجمے کے ساتھ موجود ہے. ہم نے ان مولویوں نے ہمیں نہیں چھڑانا. ہم نے اپنی نمازوں کو، اپنے طریقے کا، راستے کا تعین کرنا ہے کہ یہ راستہ جنت میں جانے والا ہے. من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کی آ جانے کے بعد پھر وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے. جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، ایک شخص اسلام کے لیے بھی لڑتا ہے اور شہرت کے لیے بھی لڑتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ وہ شخص 3 دفعہ پوچھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ملا. آپ نے پھر فرمایا جس کے دل میں اخلاص ہوگا اور اللہ کی رضا منسوب ہوگی، اس کا مقصود یہ ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اس لیے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. حفاظت کرو درمیانی نماز کی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور رب کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. ہمارا اکثر مساجد میں جمعے میں دیکھ لیں آپ، نماز کھڑی ہوگی کسی نہ کسی کا موبائل بچے گا. ایک جج کے سامنے کسی ملزم کا، کسی وکیل کا اگر موبائل میں ٹون کی آواز آتی ہے تو وہ قبضے میں آ جاتا ہے. جج تو دنیا کا ایک چھوٹا سا آدمی ہے، ہم رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں رب کے گھر کے اندر، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. صرف احساس دلانے کے لیے بھائیو رب کے اس گھر میں کھڑے ہیں، رب کے گھر میں آئے ہیں، رب سے باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. وقوموا للہ قانتین، ادب سے کھڑے ہو. رب نے کہا میرے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ادب سے کھڑے ہو. کوئی خارش کرتا ہے، کوئی ٹوپی سیدھی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. احساس کرنا چاہیے بھائیوں، اور ہم نے ایسے ہی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک آدمی رب کے سامنے آئے گا اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے گا. پھر کیا بنے گا؟ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا. کہنے والے کون ہیں؟ کس کی بات میں بیان کر رہا ہوں؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جس کے پاس دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کے مفلس وہ ہے جو دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ لڑائی کی، کسی کی غیبت پی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کا مال کھایا، اور کل وہ قیامت کے دن آئے گا اور لوگ اس کے سوالی ہوں گے. کوئی مال مانگ رہا ہوگا
کوئی عزت کے بارے میں سوال کر رہا ہوگا، لوگوں کو وہ نیکیاں تقسیم کر رہا ہوگا، اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، وہ سوالیوں کے گناہ لے کر اپنے سر پر لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ بھائیو، ہمیں احساس کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ چند منٹوں کا جمعہ ہوتا ہے، ہم اس میں بھی لیٹ آتے ہیں۔ ہفتے کے بعد صرف 30 منٹ کا جمعہ ہوتا ہے، اور وہ صرف احساس دلانے کے لیے ہم نے رب کو جواب دینا ہے، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت ہی نہیں۔ سوچئے فلسطین کے بچے کیسے شہید ہو رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، ان کے پاس نہ مال ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ ہماری جماعت نے فلسطین کی امداد کے لیے اپیل کا اعلان کیا ہے، اور وہ جماعت ہماری انشاءاللہ جلد ہی یہ پیسے لے کر فلسطین روانہ ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ فلسطین بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، زخمیوں کے لیے جتنا ہو سکے آج پیسے جمع کروا دیں۔ انشاءاللہ یہ پیسے آپ کی امانت ہوگی، ہماری جماعت لے کر وہاں جائے گی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ فلسطین پر رحم فرما دے، اللہ فلسطین پر رحم فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اللہ تو مسجد اقصی کی حفاظت کر لے، اللہ تو حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم تیرے سامنے التجائیں کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی زور نہیں۔ اللہ ان کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تو اس سے التجا کرتے ہیں جنت میں بھی ایسے جمع ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم و لسائر المسلمین۔